خلیفہ اول خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق۔ یہ دونوں لقب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا نسب 8ویں پشت میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں ایک نام ہے مرہ۔ ان کے 2 فرزند تھے، کلاب اور تیم۔ کلاب کی اولاد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال اور کچھ مہینے بعد ہوئی۔ پھر وہی 2 سال اور کچھ مہینے بعد آپ کی وفات بھی ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 برس کچھ مہینے کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی، 63 برس کی ہوئی۔ رنگ آپ کا سفید تھا، جسم لاغر تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، بڑے نرم دل اور نہایت بردبار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمدردی میں سب سے آگے رہتے تھے۔ زندگی میں آپ کے وزیر رہے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ 2 برس 3 مہینے 9 دن تخت خلافت پر امیر المؤمنین بن کر رہے اور جمادی الاخری کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، یعنی انتقال فرما گئے، اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی مقدس حصے میں قیامت تک کے لیے آرام فرما ہوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی محنتوں اور محبتوں کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 3 لڑکے تھے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ جو غزوہ طائف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئے اور اسی زخم سے اپنے والد کی شروع خلافت میں وفات پائی، اور دوسرے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن اور تیسرے لڑکے کا نام ہے محمد۔ اور اسی طریقے سے 3 ہی لڑکیاں بھی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت اسما جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، اور دوسری جو لڑکی ہیں وہ ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری کا نام ہے ام کلثوم جو حضرت صدیق اکبر کی وفات کے وقت شکم مادر میں تھی، یعنی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق قریش کے معزز ترین لوگوں میں سے تھے، بڑی عزت اور وجاہت و ثروت رکھتے تھے۔ تمام اہل مکہ ان کو اس قدر مانتے تھے کہ دیت اور تاوان کے مقدموں کا فیصلہ انہی کے حوالے تھا۔ جب کسی کی ضمانت کر لیتے تو قابل اعتبار سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام ان سے نکلتے تھے۔ اہل عرب کے نسب کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ فن شعر و شاعری میں اچھی مہارت تھی، نہایت فصیح و بلیغ تھے، مگر اسلام کے بعد شعر و شاعری چھوڑ دی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بھی شراب نہیں پی اور کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ بچپن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فدائیانہ محبت رکھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری اور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو کرائے پر لے کر آپ کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا تھا اور ایک خاص قسم کی روٹی اور زیتون ناشتے کے لیے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کی کوشش بھی شریک تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام لائے اور کوئی بھی معجزہ آپ سے طلب نہیں کیا۔ حق تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، پھر پے در پہ تنبیہات غیبیہ نے آپ کو بعثت کا منتظر بنا دیا تھا۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے خود بخود لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ہجرت سے پہلے جب کہ انتہائی شدت کا وقت تھا، خود اپنے اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا، کلمہ اسلام کو زبان پر لانا ازدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جیسا تھا، ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا انہی کا کام تھا۔ قریش کے معزز ترین لوگوں کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ہی مشرف باسلام ہوئی۔
عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، انہی کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ یوں تو اور بھی بہت سے اکابر کو ان کے ذریعے ہدایت ہوئی، مگر یہ 5 وہ ہیں جن کے مسلمان ہو جانے سے کفر کی تیز چھری ذرا کند ہو گئی، کیونکہ یہ حضرات مکہ کے 4 ذی اثر قبائل میں سے تھے اور ہر ایک اپنے قبیلے میں با اثر اور معزز تھا۔ حضرت عثمان بنی امیہ قبیلے میں، حضرت زبیر بنی اسد میں، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بنی زہرہ قبیلے میں معزز تھے۔ جب صدیق اکبر اسلام لائے تو علاوہ مال تجارت کے 40,000 روپے نقد ان کے پاس تھے، وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیے۔ اسی طرح 7 غلاموں کو جو مسلمان ہونے کے سبب سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ عام طور پر مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا تو دل میں خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا جو ایک معقول مقدار میں تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر بھی کچھ قدر تھوڑا سا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنا مال چھوڑا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدھا مال میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبر سے جب دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی کل مال لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق سے آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب نبوت کے شروع زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی اے نبی احکام خداوندی کو کھلم کھلا بیان کیجیے، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس عظیم کام کی شروعات مجھ سے کرائیں۔ قریش کے جاہل اور شریر لوگ توحید کا بیان اور شرک کا بطلان سن کر نہ جانے کتنا غصہ کر جائیں اور کیا کر گزریں، کیونکہ ان کے کانوں نے ابھی تک ایسا پیغام نہیں سنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے ایک عجیب خطبہ پڑھا جس میں حق تعالیٰ کی توحید بیان کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی۔ یہ خطبہ اور تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی جو لوگوں کے گندے عقیدوں کو اکھاڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد کافروں نے جو ایذائیں اور تکلیفیں حضرت صدیق اکبر کو دیں اور جس ذوق کے ساتھ ان ایذاؤں اور تکلیفوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر عشق ہے۔ کئی بار مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نرغے سے بچایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کفار قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، سب نے آپ کو گھیر لیا اور چادر آپ کے گلے میں لپیٹ کر کھینچنا شروع کیا۔ کسی نے جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ وہ بے تاب ہو کر پہنچے اور کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت صدیق پر جھپٹ پڑے۔ اس وقت حضرت صدیق پر جو کچھ گزرا وہ انتہائی دردناک تھا۔ آپ ان کی مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جب کئی دن کے بعد پوری طرح ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ لوگ پکڑوا کر لے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت کی حالت بیان کرنے میں نہیں آ سکتی۔